إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 29 جمادی الاول 1444 ہجری مطابق 23 دسمبر سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں آنے والے ایک خطرناک جھوٹ سے پردہ اٹھانے کی کوشش ہوگی. شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ وہ کون سا جھوٹ ہے. وہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے. وہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور نہ اتنا بڑا جھوٹا کوئی ہو سکتا ہے جس نے یہ جھوٹ گڑھا ہے اور گڑھ کر کے بہتان تراشی کی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچ بات کہنے، حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات بولنے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں جھوٹ کو، باطل کو غلط بتا کر اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. عزیزان گرامی، اسلام ایک سچا دین ہے، اور جو اپنے دامن میں صداقت، عدالت، سچائی، ایمانداری اور صاف گوئی رکھتا ہے، صاف ستھری باتیں. اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اس دنیا کو، ہم کو، آپ کو ذرے ذرے کا بنانے والا. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. وہ جس کو چاہے تخت عطا فرمائے، جس کو چاہے تخت دار پر لٹکائے، جس کو چاہے حکومت و سلطنت سے نوازے، جسے چاہے گدا گر بنا دے، جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے شہنشاہ بنا دے. تمام خیر اور بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں. قل هو اللہ احد. کفار مکہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ذرا اس اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ آپ جس معبود کے سامنے ایک معبود کی گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی، سچا معبود الا اللہ، صرف اللہ کے. اس معبود کی تعریف کیا ہے، تعارف کیا ہے، وہ کون ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ سورہ اخلاص نازل فرمائی. اخلاص، خالص توحید والی سورہ. اور فرمایا قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دو، اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، بھوک سے، پیاس سے، بیماری سے، مرض سے، ہر چیز سے، کسی بھی شر اور آل سے، اولاد سے، بیوی سے، بچے سے، تمہاری اپنی عبادتوں سے، بندگیوں سے، زمین سے، آسمان سے، چاند سے، جسے تم سب سے بڑا سمجھتے ہو، ان تمام سب چیزوں سے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ دیکھو آپ اس کو سیکھو، اپنے دماغوں میں بٹھاؤ۔ آپ سے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے چلتے پھرتے، مشرک، کوئی بھی مشرک سوال کر سکتا ہے کہ آپ جس توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آپ جس معبود کی عبادت کے لیے اپنے سر تن کی بازی لگا کر دنیا کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ جس معبود کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، وہ کون ہے؟ آپ کا اللہ کون ہے؟ کون ہے آپ کا اللہ؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ کیسے ہم، مطلب کوئی بھی چیز ہے جس کے اوپر آپ کی آستھا ہے، عقیدہ ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، جس کے لیے آپ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، پوری دنیا بال بچے سب کچھ چھوڑنے کے لیے آپ تیار ہیں، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں سوائے ایک کے، وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ یہ ہے جواب اس کا۔ 4 اس کی خوبیاں ہیں بنیادی طور پر۔ جس رب کو، جس اللہ کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، حاکم مانتے ہیں، پالنہار مانتے ہیں، ایشور کہہ لو آپ اسے کسی بھی زبان میں، جسے ہم گاڈ کہتے ہیں انگلش میں، پرماتما جس کو کہتے ہیں ہندی سنسکرت میں، جسے ہم رب کہتے ہیں، پالنے والا کون ہے؟ قل هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے جو ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، لا ند له ولا سمیع له لیس کمثلہ شیء، وہ ایسا ہے کہ جس کے مثل کوئی نہیں، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ لم یلد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ لم یلد، یہ تیسری چیز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی وہ کسی سے جنا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ ہی اس سے کسی نے جنم لیا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو جنم دیا ہے، یا سمجھ رہے نا؟ لم یلد ولم یولد، تیسری۔ چوتھی، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی برابر اس کائنات نہیں۔ یہ 4 خوبیاں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، مشرکوں کے لیے چیلنج ہے۔ یہ قل هو اللہ احد چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے کہ مسلمان جس کو اپنا معبود کہہ کر اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے اوپر وشواس کرتا ہے، بلیو کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں۔ اے دنیا کے لوگوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، جنہیں تم اپنا معبود سمجھتے ہو، جنہیں تم اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، مددگار سمجھتے ہو، جس کے سامنے تم رکوع کرتے ہو، جس کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، جس کے سامنے تم ہاتھ جوڑتے ہو، پرارتھنائیں کرتے ہو، جس کے سامنے بیٹا بیٹی کی درخواستیں کرتے ہو، اپنے نفع اور نقصان کے لیے دعائیں کرتے ہو، یہ 4 خوبیاں ان میں بھی دکھا دو، یہ 4 خوبیاں ان میں بھی دکھا دو۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ یہ ہے اسلام کی صداقت، اسلام کی سچائی، یہ ہے، آپ اس کو سیکھ لو، اپنے دماغوں میں بٹھا لو۔ کبھی تم سے کوئی تمہارے اپنے اللہ کا، خالق کا، مالک کا، رازق کا تعارف پوچھے تو قل هو اللہ احد پڑھو، قل ہو، میں اس معبود حقیقی کی عبادت کرتا ہوں، اس رب کو اپنا سر تن دھن من سب کچھ قربان کرتا ہوں، سب کچھ، جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اس سے کسی نے جنم نہیں لیا اور نہ ہی اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس کے کوئی بیٹا ہے، نہ اس کے کوئی بیٹی ہے، نہ اس کے کوئی آل ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کے پتنی ہے، نہ اس کے وائف ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی ہسبینڈ ہے، نہ وہ کسی کا ہسبینڈ ہے، نہ وہ کسی کی ماں ہے، نہ کسی کا باپ ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ ہے اس کی شان۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسری کرنے والا، برابری کرنے والا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ یہ ہے ہمارا
یہ ہے مسلمانوں کا معبود حقیقی۔ بقیہ اگر جو لوگ دوسروں کو غیروں کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، اگر میں ان کی ڈیفینیشن بتاتا چلوں تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی انسانوں کی پوجا کرنے والے ہیں سب دو ناپاک راستوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، مرد کے ناپاک راستے سے، عورت کے ناپاک راستے سے۔ پوچھو تو، اور جو ناپاک راستوں سے نکلا ہو اس کی عبادت و بندگی ہو سکتی؟ بولو، ہو سکتی؟ ہاں، ان کے معبودوں کی ڈیفینیشن یہی ہے، بات ہی ختم۔ یا تو ہلتے جلتے ناپاک راستوں سے پیدا ہوئے، اور یا تو معصوم بے جان، نہ بول سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ چل سکتے، نہ پی سکتے، کچھ بھی بس کچھ بھی نہیں۔ لا یملکون من قطمیر، اجی وہ ایک کھجور کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، وہ اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، تو پھر کس چیز کے کیا تمہیں دے سکتے ہیں؟ غلط، میں وہاں نہیں جانا۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں اس سب سے بڑے، یہ جو سب جھوٹی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں شرک تو سب سے بڑا جھوٹ ہے، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک۔ اور اسی کی ضمن سے آج میں گفتگو کرنے والا ہوں۔ 25 تاریخ کو کرسمس ڈے آنے والا ہے۔ نصارہ، کرسچن، عیسائی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ عیسائی اگر ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام رسولوں، تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، ان تمام کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیر والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ ایمان ہے، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے تمام نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانا۔ 4 بڑی کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور آخری کتاب رب کا قرآن ہے جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ سب کتابوں کے اوپر ایمان لانا ہمارا فرض ہے۔ ہم اگر ایک کتاب کے اوپر انکار کر دیں، ایمان نہ لائیں، تو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار رہیں گے؟ بھلے موسیٰ علیہ السلام، بھلے عیسیٰ علیہ السلام، بھلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کریں، لیکن اگر توریت کا انکار کر دیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، انجیل کا انکار کر دیں، ہم نہیں مانتے انجیل، آپ مسلمان، ہم مسلمان رہیں گے؟ سب کے اوپر مسلمان، چاہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے، ہمارا فرض اسلام یہ ہم کو کہتا ہے کہ سب کا احترام کرو، سب کی عزت کرو، سب کے اوپر بلیو کرو، سب کے اوپر ایمان لاؤ۔ اگر سب کے اوپر ایمان لاتے ہوئے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ انکار کر دیں، یا حضرت موسیٰ کا انکار کر دیں، یا یعنی کسی بھی نبی، کسی بھی رسول کا آپ انکار کر دیں، آپ مسلمان کہلانے کے حقدار رہیں گے؟ کوئی بھی اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتا، اسلام سے باہر ہو جائے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے، یہ سوچ دی ہے، یہ عقیدہ دیا ہے کہ سب کا احترام کرو، سب کی عزت کرو۔ یہ سارے رسول ہیں، یہ سارے نبی ہیں۔ کسی کرسچن نے کسی موقع پر کسی اہل علم سے کہا کہ ہماری رواداری دیکھو اور ہماری محبت دیکھو کہ تمہارے دین نے ہماری بیٹیوں سے بھی شادی کرنے کا حکم دیا ہے، عیسائی کی لڑکیوں سے، یہودی کی لڑکیوں سے شادی کرنا جائز ہے، اسلام نے بتایا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کر لو۔ اور ایک تم ہو کہ تم اپنی بیٹیاں ہم کو نہیں دیتے، تم حرام کہتے ہو کہ مسلمان اپنی بیٹیاں کسی عیسائی، کسی یہودی کو نہیں دے سکتا، حرام ہے۔ تو صاحب علم نے کہا وہ تم جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری بیٹیاں ہمارے لیے نکاح کر کے حلال کیوں ہیں اور ہماری بیٹیاں تمہارے لیے حرام کیوں ہیں نکاح کر کے بھی؟ سنو، تمہاری بیٹیاں اس لیے ہمارے لیے حلال ہیں کہ ہم تمہارے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور انہیں بھی اپنا نبی سمجھتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی یہ نعمت ہے، اللہ نے کہا تم ان کی بیٹیاں لے سکتے ہو۔
ان سے شادی کر سکتے ہو، اور تم اتنے بدبخت ہو کہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے، ہمارے نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اس لیے اس نعمت سے تم محروم کر دیے گئے ہو، ہماری بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اسلام کی یہ تو وسیع الظرف کون ہوا؟ وسیع الظرف تو مسلمان ہوئے، اسلام ہوا۔ تم تو تنگ نظر ہو گئے، تم تو اپنے نبی کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں۔ ہمارے نبی کو بھی، ہمارا نبی آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہیں۔ جس طرح سورج نکلنے کے بعد تمام چاند اور ستارے چھپ جاتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے نبی جب نبوت کا تاج پہن کر اس دنیا میں مبعوث کیے گئے اور نبی بنائے گئے تو ساری نبوتوں کی کتابیں منسوخ کر دی گئیں اور سارے نبی چھپ گئے۔ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ حضرت عمر فاروق اعظم توریت کا ایک نسخہ لے کر مسجد نبوی کے ایک گوشے میں بیٹھے پڑھ رہے تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا اور کہا اما تری بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر، عمر نبی کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھ رہے، تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھا تو چہرہ سرخ تھا، دوڑے دوڑے آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے، کہنے لگے آمنت باللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ یا رسول اللہ، میں نے غلطی کیا کری؟ میں تو اللہ پر راضی لانے والا، اللہ آپ کے اوپر ایمان لانے والا، قرآن پر ایمان لانے والا۔ نبی کائنات نے فرمایا امتحوکون انتم وانا بین اظہرکم، میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور تم ٹامک ٹنگیاں بھٹکنے والے بن رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے توریت کا نسخہ ہے، سنو نبی کی کتاب جو نازل ہوئی تھی اس کا نسخہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کو نہیں پتا کہ میرے آنے کے بعد ساری کتابیں ختم کر دی جاتی ہیں، منسوخ ہو جاتی ہیں؟ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، عمر سنو، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا انہیں کوئی چارہ نہ ہوتا، ان کے اوپر بھی ضروری تھا کہ وہ میری اتباع کرے، میری پیروی کرے۔ موسیٰ کلیم اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم اور آپ اور یہ اور وہ اور غیرو نتھو خیرو جمن زبراتی مفتی مفتہ امام ائمہ کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، نبوت کا دور پائیں گے عیسیٰ، اور عیسیٰ تو خود ہی آئیں گے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ یہ تمام نبیوں پر ایمان لانا، یہ ہمارے اسلام کی دعوت، ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے ہم کو سکھلایا ہے اور اپنے ماننے والوں کے اوپر یہ ضروری قرار دیا ہے۔ کیا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ 25 تاریخ کو کہتے ہیں، یہ اس موضوع کو بیان کرنے کا سبب صرف یہ ہے کہ ہمارے وہ مسلمان کالجز، یونیورسٹیز یا شہروں میں یا تجارت کرنے والے سب کچھ، اسلام چونکہ سب سے تجارت اور بزنس اور سب سے پریم اور محبت اور بھائی چارگی سے رہنے کا، امن و شانتی سے درس دیتا ہے، لیکن کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں اسلام نے بتائیں کہ سب کے ساتھ گھل مل کے رہو، لیکن تمہاری جو شناخت ہے، تمہاری جو پہچان ہے، تمہارا جو وقار ہے، تمہارا جو ایمان ہے، سب چیز سے سودا ہو سکتا ہے لیکن ایمان سے کبھی سودا ہو سکتا۔ اسلام میں اعمال میں بہت ساری چیزیں جس میں لچک ہے، پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں، آپ نماز پڑھ لیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کے لائق نہیں ہے، آپ زکوٰۃ نہ دیں، معاف ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، طاقت نہیں، حج نہیں کر سکتے، معاف ہے، حج نہ کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، لچک ہے، لیکن ایمان اور عقیدے میں ذرہ برابر بھی لچک اسلام نے قبول نہیں کی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر توحید کی دعوت دے رہے تھے، ابو طالب سے کفار مکہ نے کہا اپنے بھتیجے سے کہو توحید کی دعوت کو چھوڑ کر باقی جو کچھ کہہ لے، ماننے کے لیے تیار ہیں، اسے چاہو اسے بادشاہ بنانا ہے بادشاہ بنا لیں گے، اسے دولت چاہیے مکے کی دولت اس کے قدموں میں ڈال دیں گے، اگر اسے خوبصورت سے خوبصورت شادی کرنی ہے، لڑکی چاہیے تو قریش کی اعلیٰ سے اعلیٰ نسب کی خوبصورت لڑکیاں ان کی شادیوں میں ان کے بیوی بنا کر کے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ سردار ماننے کے لیے تیار
تخت دینے کے لیے تیار، مال و جوہر دینے کے لیے تیار، لڑکی حسن و جمال قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار. صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ توحید اور عقیدے کی جو یہ دعوت ہے اس کو بولو، اس کو نہ بیان کریں، باقی کچھ بھی کہیں. ابو طالب آئے اپنے بھتیجے کے سامنے اور کہا بیٹے اس طرح کے مطالبے ہوئے ہیں. نبی کائنات نے کہا لو وضع الشمس فی یدی، اگر سورج میرے داہنے ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں لا کے رکھ دیں، اور یہ تخت کی بات کر رہے ہیں، دولت کی بات کر رہے ہیں، حکومت کی بات کر رہے ہیں، حسین سے حسین لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں، زر و جواہر کی بات کر رہے ہیں میری ٹھوکروں پر، توحید کی یہ دولت اس سے بڑھ کے کوئی دولت کائنات میں ہو سکتی؟ نہ ہمیں حکومت چاہیے، نہ ہمیں دولت چاہیے، نہ ہمیں لڑکی چاہیے، نہ ہمیں زر و جواہر چاہیے، نہ سرداری چاہیے. ہمیں اللہ کی وحدانیت کا کلمہ چاہیے. بس ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ. ہم کو یہ چاہیے بس، میری ٹھوکروں کے اوپر. عزیزان گرامی، اسلام نے کبھی اصول سے سودا نہیں کیا ہے. فروعات جو ہیں، نماز، روزے، حج، زکات، نو پرابلم، کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن توحید سے کمپرومائز، توحید سے سمجھوتا، ایمان سے سمجھوتا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. جو مال چاہو تو مال دیں گے، جو جان چاہو تو جان دیں گے، مگر یہ نہ ہوگا ہرگز ہم سے نبی کا چاہو جلال دیں گے. یہ جو چاہو جلال ہے عقیدے کی، ایمان کی جو دولت ہے، سب کچھ لٹ جائے لیکن یہ اگر باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے. یہی ہماری عزت و وقار ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری جان ہے. نبی کہا تو یہ توحید، اس سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو اس لیے اس موضوع کو بتا رہے ہیں کہ آج ہمارے بہت سارے کلچر ایک ہے، تہذیب ایک ہے، غیر مسلموں کے ساتھ رہن سہن، لین دین، ہنسی مسکرانے کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا کہ بس سب کچھ رواداریوں کے اندر اپنا ایمان کا بھی سودا کر دو. بیٹی بھی دے دو، ان سے بھی لے لو، ان سے بھی لے لو، ان کی بیٹی تم لے لو، تمہاری بیٹی ان کو دے دو. مشرکوں سے، مشرکین سے. رواداریوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اپنی بہن کسی کے بسترے کے اوپر لے جا کے، اپنے دوست سے اتنی محبت کوئی بھی قوم، کوئی بھی برے سے برا آدمی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ اپنی بہن، اپنی ماں کو کسی کے بسترے کے ناجائز بستروں کے اوپر لے جا کے سلا دے. کرے گا؟ بولو. جب تم اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیٹی کے اندر کسی کی مشارکت برداشت نہیں کر سکتے، بھلے وہ تمہارا سچا دوست کیوں نہ ہو، تو بھلا عقیدہ توحید کے اندر اللہ کے ساتھ مشارکت یا شرکت یا ساجھیداری کسی کی برداشت کی جا سکتی ہے؟ یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے جس کے مرتکب یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں. یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی یہودیوں کے اوپر لعنت ہوئی ہے، اور جسے اللہ نے، نصرانیوں کو، کرسچنوں کو اللہ نے گمراہ قرار دیا ہے. حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا اللہ میرا باپ ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے. اللہ کے ساتھ انہوں نے، اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، بے نیاز ہے وہ. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں ظالم کی رب نے، اللہ نے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے بیٹا بنایا. استغفر اللہ، رحمان نے بیٹا بنایا. وَلَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم نے بہت بھیانک اور بہت خطرناک بات کہی ہے. یہ بہت خطرناک جھوٹ ہے. یہی ہے بڑا جھوٹ، سب سے بہت بھاری بات ہے یہ. اللہ فرماتا ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اتنی بھیانک، اتنی خطرناک جھوٹ اور بات ہے یہ کہ آسمان پھٹ جائے. آسمان پہ ڈال دو تو بولو تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین پھٹ جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ زمین بوس ہو جائیں، ریزے ریزے ہو کے ڈہ جائیں. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے الزام کیا لگایا، بہتان کیا لگایا. اور سب سے بڑا بہتان
اللہ کو بیٹا، کہ اللہ نے بیٹا بنا دیا ہے کس کو؟ بولو کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ خالق، عیسیٰ خالق نہیں ہو سکتے، عیسیٰ معبود نہیں ہو سکتے، عیسیٰ رازق نہیں ہو سکتے، عیسیٰ مالک نہیں ہو سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں بس۔ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ ایسے ہی ہیں جیسے آدم علیہ السلام۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ ان کی ماں صدیقہ تھی، کانا یاکلان الطعام، اور ماں بھی اور بیٹے دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کھانا کھاتے تھے۔ کھانا تو صرف ایک کھانا کیوں کھاتے تھے؟ آدمی کھانا کیوں کھاتا ہے؟ بولو کیوں کھاتا ہے؟ کئی اسباب ہیں کھانے کے۔ بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے تو پانی بھی پیتا ہے، پیاس لگتی ہے۔ جو اللہ ہوتا ہے اسے نہ بھوک لگتی ہے نہ اسے، بولو، آدمی کھانے کے لیے محتاج بھی ہوتا ہے، کھانے کے لیے محنت بھی کرتا ہے۔ اب کھانے کے لیے تو یہ سب بیٹھے ہوئے، یہ کھانے ہی کا کرشمہ ہے کہ آپ نے اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنا ملک چھوڑا، اپنا اپنی بیوی بچے آل اولاد، اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنا سب کچھ چھوڑا۔ کس کے لیے؟ پاپی پیٹ کا سوال ہے۔ کھانے کے لیے چھوڑا، اور جب آدمی کھا لیتا ہے تو پھر اور بھی چیزوں کا محتاج بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں سر کا بوجھ برداشت تو ہو جاتا ہے، لیکن پیٹ کا بوجھ برداشت کوئی کر سکتا ہے؟ تو پیٹ کا بوجھ بھی آتا ہے، پھر اس بوجھ کو اتارنے کے لیے بھی پریشان ہوتا ہے آدمی، ہے کہ نہیں؟ محتاج ہوتا ہے، پریشان ہوگا کہ نہیں؟ اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے اگر آپ پیشاب اور روک لیں تو کیا حشر ہوگا؟ دیکھ لیں آپ، اگر حالت کیا ہوگی اگر آپ اخراج نہ ہو۔ اللہ ان تمام عیبوں سے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ فرماتا ہے اللہ پاک ہے ان بے غیرتوں کی، ان شرکیہ باتوں سے جو اللہ کے ساتھ یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ کان یاکلان الطعام، دونوں ماں اور باپ دونوں کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے اور ماں بھی کھانا کھاتی، ام صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، نیک تھی، صالحہ تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، ڈھہ جائے، ایسی غلط بات، جھوٹی بات انہوں نے کہی ہے کہ آسمان ڈھہ جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ کے لیے انہوں نے رحمان کا دعویٰ، رحمان کے لیے، اللہ کے لیے انہوں نے اولاد کیسے ثابت کر دی؟ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بھیانک اور خطرناک جھوٹ، استغفر اللہ۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ اللہ کے لیے، رحمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، کسی کو اپنا بیٹا بنائے، کسی کو اپنا ولد بنائے۔ سورہ مریم آیت نمبر 88، 89، 90، 91۔ عزیزان گرامی، آج کل جو مروت کے نام پر، ٹولرنس کے نام پر، رواداری کے نام پر مذہبی قربت کی بات ہو رہی ہے، بے شک کوئی بات نہیں، مذہبی قربت ہمیشہ، اسلام پھلا پھولا ہے اپنے غیروں کے درمیان، الحمدللہ۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ غیروں میں رہے، تاکہ وہ اسلام کی خوشبوؤں سے، وہ گندگیاں، گندے لوگ اس کی خوشبو سے فیضیاب ہوتے رہیں، وہ بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے رہیں، نرک سے بچتے رہیں، جہنم سے بچتے رہیں، دوزخ میں جائیں۔ ہر دور میں مسلمان رہے ہیں الحمدللہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر یہودیوں کے درمیان رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے؟ مکے کے اندر مشرکین مکہ کفار کے درمیان رہتے تھے۔ اسلام ہمیشہ ایسے ہی ماحول میں پنپا ہے، پلا ہے، بڑھا ہے، آگے لوگوں کو اپنے دامن میں اپنے وسیع چادروں میں لوگوں کو پناہ دیتا رہا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا۔ یہی اسلام کی خوبی ہے، یہی اسلام کی خوبی الحمدللہ۔ تو یہ اللہ یہی اسلام نے تو یہی ماحول آپ، لیکن حدیں ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ حدیں ہیں، ان حدوں کو اسلام نے رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ہم یہ بات اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ اس ماحول، اس اسلام کی اس نقطے کو سمجھیں کہ آپ ہر ماحول میں رہیں، لیکن اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے وقار اور اپنا تشخص اور اپنی جو شناخت اور اپنی جو پہچان ہے مسلمان کی،
اسے برقرار رکھیں کہ ہاں آپ مسلمان ہیں. کوئی اگر آپ سے کہہ دے، بہت سارے لوگ بڑا چڑھتے ہیں بھائی، اسکول میں کالج میں بہت ساری باتیں سننے میں آ رہی. کسی بچے کو کسی ٹیچر نے کہہ دیا یہ بچہ مسلمان ہے کھڑے ہو جاؤ، یہ بچی مسلمان ہے کھڑے ہو جاؤ، تو اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھئی ان کو آپ مسلمان کہہ کے کیوں کھڑا کر رہے ہیں، ان کو مسلمان کہہ کے. ارے کھڑے ہو جاؤ نا، ہاں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم آپ پوتر ہیں، آپ پاک ہیں، صاف ہیں، ایک اللہ. آپ حیوان اور جانور تو نہیں ہیں یار کہ ہر چلتے پھرتے انکر کنکر پتھر سب کو آپ خدا اور ایشور اور پرماتما اور اللہ سمجھیں. الحمدللہ مسلمان ہیں، فرما بردار. مسلمان مطلب فرما بردار. کس کے فرما بردار؟ اپنے پیدا کرنے والے کے فرما بردار. اور جو مسلمان نہیں ہے وہ نافرمان ہے. جو مسلمان نہیں ہے وہ کون ہے؟ نافرمان ہے. جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اسے جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اسے تخلیق کی، جس نے اس کو آسمان دیا، زمین دیا، سب کچھ دیا، اسی کا وہ غدار ہے، اسی کا وہ نافرمان ہے، اسی کا وہ انکاری، اسی کے اوپر جھوٹی تہمتیں لگانے والا ہے. اور جسے اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، جسے اپنے ہاتھوں سے تراشتا ہے پتھروں کو، مورتیوں کو، سب کچھ اسی کو سجدے کرتا ہے. یہ سب سے بڑا فراڈ ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا مکر ہے، یہ سب سے بڑی غداری ہے. جو بیوی شوہر جسے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اس کا خیال رکھتا ہے، پورے احسانات شوہر کرتا ہے اپنے بیوی پر، وہ بیوی اس کا بستر بھی گرم کرے اور غیروں کے بستروں کے اوپر جا کے سوئے، اس سے بڑی فاحشہ اور طبائف کون ہو سکتی ہے؟ بولو، ہو سکتی ہے؟ یہ وہی مثال ہے مشرکین کی. تو الحمدللہ اگر کوئی کہتا آپ مسلمان ہیں، جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں. آپ بھی مسلمان ہو جائیے، آپ بھی ایک اللہ کی عبادت کیجئے. جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کے فرما بردار بنیے. جس نے بنایا، جس نے ہمیں آنکھیں دی، جس نے ہمیں کان دی، جس نے ہمیں ہاتھ دی، جس نے ہمیں بولنے کا سلیقہ دیا، جس نے ہمیں زمین دیا، جس نے ہمیں آسمان دیا، ہم غدار نہیں ہیں، ہم وفادار ہیں. ہم اپنے مالک و مولا کے پہلے وفادار ہیں جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. اور وہ اللہ وہی ہے، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہی ہمارا اللہ ہے، یہی ہمارے اللہ کی شناخت ہے، یہی ہمارا اللہ ہے. عزیزان گرامی، تو کبھی پست ہمت نہ ہوا کرو، اور کبھی تم نے بھی عجیب و غریب حالت بنائی ہوئی ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. بولو آمین. اب یار مسلمان رہو تو مسلمانوں کے تشخص کے ساتھ ظاہری طور پر پہچان رہے. خنزیر بلی کھانے والے، کتے بلیوں کھانے والے چہرے بنا بنا کر کے گھومتے ہو، شرم نہ کرو. حلال خوروں کے چہرے بناؤ، حلال خوروں کے چہرے بناؤ. حرام خور، شرک کرنے والے، کافر، مجوسی، ایسے لوگوں کے چہرے نہ بناؤ اپنے، نہ ان کے لباس پہنو. خالف الیہود والنصارى، نبی نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. خالف المشرکین والمجوس، مجوسی موٹی موٹی مونچھیں رکھتے ہیں، تم اپنی مونچھوں کو پست رکھو. اور تم نے بھی بلی جیسی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، بلی کے پچھی جیسی مونچھیں. بہت سارے مسلمان ہیں، اب مونچھوں کی کراری دیکھو، اسے بلی کی دمیں جیسی مونچھیں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے. یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے. مسلمان پہچانا جاتا ہے دور سے. مسلمان اپنے اخلاق سے، اپنے لباس سے، اپنے کردار سے. الغرض کرسمس ڈے آنے والا ہے. میں میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے اور آپ بھی پہنچاؤ. حرام ہے کسی کو کرسمس کی مبارکبادی دینا. جب تم کہتے ہو ہیپی میری ہیپی، کیا کہتے ہو نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عیسائیوں کا، کرسچنوں کا جو عقیدہ ہے کہ میرا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس کی خوشیوں میں تم شریک ہو کر اسے تم بھی ایک طرح سے اللہ کا بیٹا ماننے پر خوشی کا مظاہرہ کرتے ہو. یہ کتنا بڑا غضب ہے، یہ کتنا بڑا نقصان ہے تمہارے ایمان کا، تمہارے کفر کا، تمہارے شرک کا. ایمان چلا جاتا ہے، کفر آدمی کرتا ہے جب وہ کہتا ہے ہیپی میری کرسمس. خود عیسائیوں کے بڑے بڑے، جیسے ہمارے مسلمانوں میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، سچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر جیسے ہمارے ہاں مناتے ہیں 12 ربیع الاول، وہی دیکھ دیکھ کر کے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ. پیر سے یعنی بالش سے بالش، پیر سے پیر ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر تم اپنے پہلے لوگوں کی اتباع کرو گے. لو دخلوا فی جوہر ضب لدخلتموہ، اگر تم کسی ضب کی سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تم بھی داخل ہوگے. قالوا الیہود والنصارى یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم سے پہلے تو تھے یہود و نصارہ. قال بلا، تو آپ نے فرمایا ہاں وہی، اور کون؟ قال فمن، ان کے علاوہ کون ہے؟ آج انہی کے نقش قدم عید میلاد النبی تم منا رہے ہیں، وہ آج عید میلاد المسیح منا رہے ہیں.
मसीह का बर्थडे मना रहे हैं, तुम जन्मदिन मना रहे हो। अरे किसी का भी जन्मदिन हो, मनाना हराम है इस्लाम के अंदर, चाहे तुम्हारा हमारा नबी क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा हमारा बेटा क्यों ना हो, तुम हो, किसी कोई भी अड्डे बर्थडे फलाने डे ढकाने डे, ये मनाना हराम है इस्लाम के अंदर। समझ में बात आई? इसलिए किसी को हैप्पी, किसी को गप्पी, किसी को कुछ कहना ये भी हराम है, किसी को मुबारकबाद देना ये भी हराम है। गोया कि तुम उसका अकीदा, उसके अकीदे ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह से पूछा गया, अगर किसी की बीवी क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, और अगर वो 25 दिसंबर को अपने चर्च में जाना चाहती है तो क्या शौहर उसे इजाजत दे? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा शौहर को इजाजत देना हराम है, क्योंकि ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई पर मदद करो, बुराई पर किसी की मदद, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अज़ीज़ान गिरामी, और आप हैं और हम हैं और हमारी आल औलाद है, हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स, तलबा तालिबात हैं, जो फूल पेश करते हैं, मुबारकबादियां पेश करते हैं, कार्ड बनाते हैं, अब मोबाइलों के जरिए, SMS के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर। ओहो, एक तो न्यू ईयर आ ही रहा है, हैप्पी न्यू ईयर अलग आ रहा है। यानी मुसीबत पे मुसीबत, बला पे बला, फितनों पे फितने तुम्हारे सामने। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से तौबा करो। ये झूठ है, जैसे 12 रबीउल अव्वल को नबी पैदा हुए, ये भी झूठ है। अल्लाह के नबी की 12 रबीउल अव्वल को वफात हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदा नहीं हुए, पर शैतान ने मुसलमानों को आपकी वफात की खुशी मनाने के लिए मिलादुन नबी का नाम दे दिया, और ये जाहिल मुसलमान गंवार शिकम परवर बुरे उलमा ये इसके नाम पर ले उड़े और खूब हलवे माढ़े दबा रहे हैं। ऐसे क्रिश्चियनों में 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि 25 दिसंबर को नमरूद मरा है। 25 दिसंबर को मसर में सूरज का देवता पैदा हुआ उनके कहने के मुताबिक, और यहूदियों ने इन जाहिल क्रिश्चियनों को 25 दिसंबर को लगा दिया। और रूम के अंदर भी जो बादशाह था उसके यहाँ भी एक देवी थी, उसकी पैदाइश हुई थी, वो 25 दिसंबर को ही थी। इन मुशरिकों ने मिलकर इन क्रिश्चियनों को भी मुशरिक बना दिया और ये 25 दिसंबर लगा दिया। वरना खुद बाइबल के अंदर, तौरेत के अंदर कहीं से भी साबित नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए। झूठ है। बल्कि कुरान तो यह कहता है ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उस वक्त पेड़ों के अंदर रतब खजूरें आ चुकी थी, और रतब की खजूरें सर्दियों में, ऐ अरब देश में रहने वालों मुझे बताओ, रतब खजूर जो कच्ची पक्की होती है वो सर्दियों में आती है अरबों में? कब आती है? गर्मियों में आती है। और अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि जब हमल ठहरा मरियम का और कहने लगी अल्लाह ये क्या है, अल्लाह ने फरमाया कि जाओ फलाने जगह पर, वहां खजूर का दरख्त है, वहां बैठो, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नखली, और जो नखल है, खजूर का पेड़ है, उसको हिलाओ तो साक़ित अलैकी रतबन जनिया, तो ऊपर से कच्ची पक्की मीठी खजूरें निकलेंगी, वही खाओ और वही पियो, वही रहो। ये दलील है कि ईसा ठंडी में पैदा। बोलो, कुरान तो कुरान, बाइबल भी यही कह रहा है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ के गुमराह जलील कुछ बदमाश किस्म के मुल्ला ने 12 वफात, आज से 35-40 साल पहले हम कहते थे 12 वफात है, 12 वफात, इन जलीलों ने 12 वफात गायब करके ईद मिलादुन नबी के नाम पर हलवे माढ़े खा रहे हैं। ऐसे इनके रुहबान और इनके पीर भी इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह, इन्होंने मौलवियों को, दरवेशों को अपने अलावा रब बना, अल्लाह के अलावा रब बना लिया। ऐसे ये भी रब बना। इसलिए मुसलमानों, ये क्रिसमस डे, ये मैरी हैप्पी, फलां हैप्पी, ढका हैप्पी, ये हराम है इस्लाम के अंदर। आगाह किए देता हूं मैं, बताइए दिए देता हूं, अपने अकीदों की हिफाजत करो, वरना शैतान इन अकीदों को खराब करके तुम्हारी नमाज रोजे करवाएगा। लेकिन जब अकीदा ही खराब है तो न नमाज काम आएगी, न रुकू, न सजदे, न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ। तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? अल्लाह हमें खुदा से तुझको न उम्मीदी, बुतों से न उम्मीद, बुतों से उम्मीदें, खुदा से तुझको बता, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। अल्लाह हमें और हमारी आल औलाद को, आने वाली नस्लों को, और जो लोग भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, अल्लाह उन सबको कहने सुने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह शिर्क और कुफ्र के इन गलाजतों से अल्लाह हमारी नज़रों को महफूज रखे। अल्लाह पूरी दुनिया को तौहीद और सुन्नत का आमिल बनाए, उसके ऊपर अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।